حضرت ام سلمہ سے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم 7ویں آسمان کے اوپر سے آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بیٹے زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ دیگر ازواج کی طرح آپ بھی بیوہ تھی۔ آپ نہایت سخی اور اللہ کی بارگاہ میں خوب آہوازاری کرنے والی خاتون تھی، حتیٰ کہ آپ کی شان میں قرآن اترا جو قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام حکم، نام زینب، والد کا نام جہش، دادا کا نام ریاب تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام عبد المطلب ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا، پھر حضور نے تبدیل کر کے زینب رکھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے جن افراد کے نام شرعی لحاظ سے نامناسب یا غلط ہوتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سن عیسوی 590 تھا۔ قریش کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئیں اور بڑے ناز و نام، عزت و جمال اور حسب نسب کے فخر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی ابتدائی زندگی کا یہاں تعارف کرانا ضروری ہے۔ حضرت زید کی والدہ اپنے بچے کو لے کر میکے جا رہی تھی کہ راستہ میں قبیلہ بنو الکین کے ڈاکوؤں نے حضرت زید کو چھین لیا اور مکہ مکرمہ جا کر بازار عکاظ میں بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لینے 400 درہم میں خرید لیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے آپ کو بطور ہدیہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کو قبول فرما لیا اور انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا، جس سے وہ لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے۔ اور ادھر ان کے والد ان کی جدائی کے صدمہ میں محبت جنون سے لبریز عجیب قسم کے اشعار پڑھتے تھے، اور انتہائی بے تابی اور بے چینی کے عالم میں انہیں جا بجا ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہیں تو حضرت زید کے والد اور چچا ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر حضور کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی رقم لیے بغیر حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر ان کو حضور کی مصابیت اتنی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے والد، خاندان اور وطن کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی صحبت کو ترجیح دی۔ حضور ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت زید بالغ ہو گئے تو حضور نے ان کا نکاح اپنی ایک آزاد کردہ ایک باندی سے کر دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش بھی کی تھی۔ اس باندی کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ حضرت زید کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بیٹا عطا فرمایا جو اسامہ بن زید کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت ام ایمن حضرت زید کے نکاح میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا دوسرا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کرنا چاہا، جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو آپ نے ان کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیج دیا، مگر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس نکاح کو ناپسند سمجھا اور اس نکاح پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ حضرت زید معاشرے میں کل تک ایک غلام کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور حضرت زینب قریش جیسے عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا پیغام جو زید کے لیے تھا، چونکہ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اسے ناپسند جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت زینب اور ان کے بھائی بخوشی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح کر دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر خود ادا فرمایا، جو یہ تھا 10 دینار، 20 درہم، کچھ زنانہ کپڑے، 50 مد آٹا، 10 مد کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نزدیک دینداری کی بلندی تمام خاندانی و دنیاوی بلندیوں سے بڑھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کیا کہ اپنی حقیقی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں سراپا محو تھی۔ اور اس نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہے گی۔ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ رہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔
آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہذا تم زینب کے پاس جاؤ اور اسے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھے بغیر پیٹ کر کے ان سے کہا، زینب خوشخبری مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ نماز استخارہ پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر وہ استخارہ میں مشغول ہوئیں، ادھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ عام دستور و ضابطہ سے ہٹ کر محض اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس لیے آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ان کی اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، میں اس وقت گھر میں اپنا سر کھولے بیٹھی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر کے اندر تشریف لاتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ آسمان سے حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر اسی پہلو کے پیش نظر عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر نکاح اور گواہوں کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نکاح کرایا اور جبرائیل گواہ ہیں، چونکہ حضرت زینب کا نکاح براہ راست اللہ نے کرایا، اس لیے اس خوشی میں وہ اظہار نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے کہا کرتی تھی کہ حضور سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ راج کول کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عربوں کی پسندیدہ اور ان کے ہاں عمدہ خوراک یعنی گوشت روٹی کا انتظام فرمایا اور لوگوں نے جی بھر کر کھایا۔ اس موقع پر حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم نے بھی اپنی طرف سے بطور ہدیہ کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کردہ اعلیٰ قسم کا حریرہ بھیج دیا تھا۔ اس ولیمہ میں بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا جن کی تعداد تقریباً 300 تھی، اور دعوت ولیمہ میں اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بڑی تعداد تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اس ولیمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا تھا کہ میں فلاں شخص کو تو خاص طور پر بلاؤں اور ان کے علاوہ جو شخص بھی ملے اس کو کھانے میں شرکت کی بلا لوں۔ چنانچہ میں باہر سے بہت سارے لوگوں کو بلا لایا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، باہر کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں مل رہا جس کو میں بلا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے لوگوں کے متعلق فرمایا، 10 آدمی حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ لوگ آتے رہے اور سیر ہو کر کھاتے رہے۔ جو لوگ کھانا کھا لیتے وہ باہر چلے جاتے، مگر آخر میں 3 آدمی کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بھی گھر میں ادھر ہی بغیر پردہ کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار کی جانب اپنا منہ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھے گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور گرانی محسوس ہو رہی تھی، مگر آپ چونکہ بہت شرم و حیا اور رعایت برتنے والی ہستی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ خود باہر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ نے پردے کی یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ واضح رہے، پردے کے واجب ہونے کا یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے، جیسا کہ سورت کی آیت نمبر 59 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت زینب نے 53 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ہوا۔ حضرت عمر نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی وفات کے بعد ازواج میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بوقت دفین امیر المومنین حضرت عمر اگرچہ موجود تھے، مگر حکم شرعی کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو قبر کے اندر آپ کے محرم مردوں نے اتارا اور قبر میں نعش اتارتے وقت کپڑا تان کر پردہ کر لیا گیا۔ آپ کے چند فضائل میں آتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ گھر میں حضرت زینب نماز و دعا میں مشغول تھی۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، زینب آوا خاتون ہیں،
جس شخص کے دل میں خشوع ہو اور وہ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا ہو وہ آوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی جو اپنی جان کو محنت میں کھپا کر مال کماتی ہو اور پھر اسی کمائی کو صدقہ کر دیتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت سلمہ نے حضرت زینب کے بارے میں فرمایا وہ حضور کی منظور نظر تھیں، آپ ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ وہ نیک و صالح خاتون تھیں، روزے بہت رکھتی تھیں، راتوں کو کثرت سے نماز میں مشغول رہتی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتی اور پھر وہ ساری کمائی غریب مسکین لوگوں پر صدقہ کر دیتی۔ حضرت زینب کی وفات پر حضرت عائشہ نے ان کے متعلق فرمایا وہ دنیا سے اس حال میں روانہ ہوئیں کہ وہ قابل تعریف اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور وہ اپنے جانے کے ساتھ یتیموں اور بیواؤں کو بھی گھبراہٹ میں ڈال گئی، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ اب ہمارے خراجات کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے وہ سب سے پہلے وفات پا کر مجھے آ ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ اس سے ظاہری ہاتھ کی لمبائی مراد ہے، اس لیے وہ آپ کی وفات کے بعد بعض مرتبہ اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر یا کسی لکڑی کے ذریعے ناپتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ازواج میں سے حضرت زینب بنت جہش کا پہلا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات اور سخاوت تھی۔ اللہ جل شانہ حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔